السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلتکاروں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت پر رکھے، اللہ ہر آبا سے محفوظ رکھے۔ بہرحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، دیش کے باہر کے بھی حالات سے آپ لوگ بچا واقف ہیں۔ آج ہمارے دیش سے جڑی خبر، لیکن باہر کے دیشوں نے جو پابندیاں عائد کی ہیں اس پہ نظر ڈالوں گا میں۔ جس طریقے سے آج جی سی سی کے دوحہ قطر سے جو خبر آئی ہے، بڑی دلچسپ خبر ہے وہ، کیونکہ ابھی رمضان وہاں پہ 22 مارچ سے شروع ہو رہا ہے، اور ہمارے بھارت کے اور سری لنکا چائنا کے تمام پروڈکٹ کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ہمارے بھارت کے ہر چیز کے اوپر پابندی عائد کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ حالانکہ چائنا کو کچھ رعایتیں دی گئی تھی، لیکن ابھی رمضان میں سارے حدوں کو پار کر لیا گیا۔ یہ اسی کے لائق ہے یہ لوگ، کیونکہ یہ لوگوں کے پاس آتنک کے علاوہ، گندگی کے علاوہ، گندی سوچ کے علاوہ، گندی ذہنیت کے علاوہ، مسلمانوں کو تکلیفیں دینے کے علاوہ، اسلام سے تعصب کرنے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ان کے اوپر، خاص کر بھارت کے اوپر، تو ایک ٹائم سے بولتے ہوئے آئے یہ لوگ ہر وہ چیز کے اوپر کہ مسلمانوں کے ساتھ اندیکھی مت کرو، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی مت کرو، لیکن یہ لوگ اس کی دم کتے کی تیڑی رہتی، معلوم ہے آپ کو۔ شیشے میں کتنے بھی سال ڈال کے رکھو، نکالتے باہر وہی تیڑی مڑ جاتی ہے وہ۔ تو وہی حساب ہے ان کا، وہی خصلت کے یہ لوگ، نہ ان کی زبان صحیح، نہ ان کی بات صحیح، نہ ان کا رہن سہن، ہر چیز سے واقف ہے آپ لوگ۔ سوائے جملے بازی کے علاوہ تو یہ لوگ کچھ کر نہیں سکتے، یہ چیز سے بھی آپ لوگ واقف ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، ایک لیمٹ ہوتی ہے۔ اب لیکن جس طریقے سے جی سی سی کے اندر کویت نے جس 21-22 پروڈکٹ کے اوپر پابندی عائد کی تھی رمضان کے مد نظر، کیونکہ حرام کاموں میں یہ ملوث پائے گئے، تو رمضان جیسے برکت والے اور عبادت والے اور یعنی ایسے کریم اور رحیم مہینے میں ان چیزوں کو ان کے اوپر کرنا بھی بہت ضروری تھا۔ لیکن دوحہ قطر تاخیر سے ہی صحیح، لیکن صحیح فیصلہ کیا، کیونکہ ابھی رمضان کے لیے ابھی 2 دن باقی ہے۔ 2 دن پہلے ہی سارے پروڈکٹ وہاں سے مارکیٹوں سے نکالے جا رہے ہیں، اور جو چوری سے بیچیں گے ان کے اوپر کڑی کارروائی کرنے کی بھی بات کہی گئی ہے۔ اور پورے مہینے بھر کے لیے حکہ شاہ جو پیتے ہیں نا، حکہ، وہ حکے بند کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک رمضان سے رمضان ختم ہوئے تک حکہ پارلر بند رہے گا قطر کے اندر۔ اب یہ چیز کویت اور سعودیہ میں بھی ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر یہ لوگ میٹنگیں کر رہے ہیں، اگرچہ یہ بات سکسیس ہو گئی، یہ لوگوں کی میٹنگ سکسیس ہو گئی، تو وہاں پہ بھی یہ پابندی عائد کر دی جائے گی۔ آپ لوگوں کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ دوحہ قطر نے فیفا ورلڈ کپ کے درمیان بھی اس طریقے سے اقدامات کیے تھے جو قابل فخر، قابل ذکر اور قابل کارنامہ تھے، جو کہ ساری دنیا میں ایک وہ بنا رہا۔ اب ویسے ہی کام رمضان میں انجام دیا جا رہا ہے۔ اور رہی بات دوسری، اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں میں، ہمارے دیش کے پروڈکٹ کو جو بند کر رہے ہیں قطر کے اندر، تقریباً 90% ایسے چیزیں ہیں جو پروڈکٹ ہمارے بند کرے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ ان کی گندگی بڑھتے جا رہی ہے، کیونکہ ہر دن کبھی مدھیہ پردیش میں لے لو، کبھی کہیں لے لو، کبھی اڑیسہ میں لے لو، کہیں بہار میں لے لو، یا آسام میں لے لو، یعنی یہ لوگ زہر بانٹنے کا کام مسلسل جاری رکھے ہوئے۔ اس کے مد نظر
جی سی سی میں کویت اور قطر نے بڑے کڑے فیصلے کیے ہیں، یہ بڑی سختی سے عمل کر رہے ہیں، اور باضابطہ طور پر یہ اعلان بھی کر دیا ہے اور تمام کمپنیوں کو بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ان کے یہ چیزوں کو مارکیٹوں میں اتارو مت، جو کمپنیاں لے کے آ کے جو سپلائی کرتے تھے ان کے اوپر ان کو بھی کہہ دیا گیا ہے، نہیں اگرچہ یہ لوگ چوری سے بھی سپلائی کرے بیچے اگرچہ تو ان کو جرمانہ نہیں بلکہ ملک بدر بھی کر دیا جائے گا اور ان کا لائسنس بھی کینسل کر دیا جائے گا۔ یہ سختی سے قطر نے یہ احکامات جاری کر دیے۔ اب قابل ذکر بات یہ ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب یہ لوگوں کا رہنا تو پہلے ہی جی سی سی نے دشوار کر رکھا تھا، اور کچھ ایسے پروڈکٹ تھے جو وہاں کی عام عوام جو استعمال کرتی تھی، جو عادت سی ہو گئی تھی اپنے پروڈکٹ کھانے کی، پروڈکٹ استعمال کرنے کی، جو کہ اب نہیں مل سکتے۔ اب بھلا رمضان کے بعد بھی اس چیز کو کنٹینیو کرتے ہیں یہ لوگ، یا رمضان کے بعد یہ پابندی ہٹائی جاتی ہے، وہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اب فی الوقت تو یہ بڑی سختی سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر ناراض ہو کے ہمارے وزیر خارجہ نے ایک سوال کیا تھا، جو ان کو ایک ایسے کرارا جواب ملا ہے، اب وہ زندگی میں منہ کھولنے کے لائق نہیں رہے، زندگی میں کبھی منہ کھولنے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اور رہی بات دوسری، اگرچہ ان کو ان چیزوں کے اوپر بات کرنے کی جب وہ ہوتی، تو جب اتنا ظلم ہوتا، اتنی زیادتی ہوتی، اتنی گندگی مچائی جاتی مسلمانوں کو لے کر، مسلمانوں کے کارناموں کو لے کر، اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے یہ لوگ، اس کے اوپر بات بھی نہیں کرتے یہ لوگ، لیکن جب ان کی باری آتی، ان کے اوپر ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو ان کو بڑی تکلیف سے ہوتی ہے، بڑی تکلیف سے ہوتی ہے، جو کہ ان کو لیکن صحیح طریقے سے پیلنا چاہیے، کیونکہ وہ وقت آ چکا ہے ان کے اوپر خالی یہ پابندیاں عائد کر کے پروڈکٹ بائیکاٹ کرنے کا نہیں، بلکہ ان کے اوپر ایسے اور کئی سخت سے سخت کارروائی کرنی چاہیے، تاکہ ان کا ہوش ٹھکانے آ سکے، ان کے ہوش ٹھکانے آ سکے، ان کو اچھے برے کی ہوش پتہ چل سکے اور ہوش آ سکے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، جو یہ لوگ گندگی جو مچائے تھے، اب اس کا یہ لوگ کو جواب مل رہا ہے، ایک حساب سے اس گندگی کا، ان کی کم ذہنی کا صحیح جواب مل رہا ہے۔ اب یہ لوگ تو جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے اوپر چاہے کچھ بھی کارروائی ہو، ان کے اوپر کچھ بھی کام انجام دیا جائے، یہ لوگ چھپاتے بھی ہیں، یہ لوگ گمراہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہے چھپانا، اسی کا لیتے ہیں، اور جھوٹ بولنا اسی کا پیسہ لیتے ہیں۔ گودی میڈیا کے کون سے بھی چینلوں کی مثال نہیں دے سکتے ہم، سب اپنے آپ بے مثال ہے یہ لوگ، نمبر 1 کے فیک نیوز چلانے والے چینل ہیں، صرف ایک ٹٹی ایک دھوتا سو نے چھوڑ کے فیگو کا باخر کی اس کی واہ واہی میں صبح سے شام کر دیتے، کبھی نوبل ایوارڈ دے دیتے ہو اس کو، اس کے اوپر تبصرے چلتے ہیں 4 دن، جب اٹھا کے جب وہاں سے جب معلوم ہو جائے، جب ان کو وارننگ دی جاتی ہے تو پھر معافیاں چاہتے ہیں یہ لوگ، بس یہ ان کے کارنامے یہ ہے، اور اسی میں یہ لوگ مہو رہیں گے، اسی میں مہو رہیں گے اور یہ کرتے رہیں گے۔ ہم کو اس کے اوپر توجہ دینے کا نہیں ہے، ہم کو اس کے اوپر بحث کرنے کا نہیں ہے۔ اب یہ جو کام ہے، کام جی سی سی بڑی ایمانداری سے کر رہی ہے، ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کر رہی ہے، اور رمضان کے اندر اس کریم، اس رحیم، اس برکتوں والے مہینے میں اور کیا کیا ان کے اوپر بجلیاں گرنے والے پتہ نہیں ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ان کے اوپر اور کیا کیا کارروائیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آ کے رکنے والے نہیں ہیں یہ لوگ، ایسے بہت ایسے چیزیں ہوں گے جو ہمارے لیے بعض خوشی کی بات ہوگی، کیونکہ خوشی کی بات ہی کہوں گا بھائی، کیونکہ جس کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں ان کو تو خوشی محسوس ہوگی۔ کتنی تکلیفیں دیے ہیں یہ لوگ، بچیوں کو پڑھنے نہیں دیے، برقعے کے نام پہ، حجاب کے نام پہ،
کتنی زیادتی کرے ہیں یہ لوگ، اب سب سامنے آئے گا. اب رتی کریں گے تو وہ لوگ ہتی کر کے بتائیں گے، کیونکہ ان کو نہ بخشا جائے گا نہ چھوڑا جائے گا. ان کا جواب پتھر سے دے رہے ہیں وہ لوگ. بہرحال کے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ آپ لوگوں کو بتانا تھا. منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم.